بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں حارثہ کے بیٹے، مینشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے۔ مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسریٰ کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں ابن ولید، مصنع نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ ناظرین، فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیسا ٹھکانہ ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ بن جائے گا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈہ ہیرا ہے، جہاں کے حاکم عزادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ ناظرین کرام، دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم عزادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی تم پر رحمت ہو۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ مزار اور الیس میں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے تھے۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤں، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں۔
انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ وہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اردشیر تمہیں مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا، دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار سے دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار منیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا، سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بندے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی وہ بہت دور ہیں۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتاری سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار سنائی دی۔ آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ عزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں، ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں پھر تیرنے لگیں۔ عزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ عزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا مدائن سے؟ سالار نے کہا۔ شہنشاہ اردشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر اداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، عزادبہ نے کہا۔ کسرائے اردشیر نہیں، سوار نے کہا۔ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے، عزادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ میرا بیٹا مر گیا ہے، اس نے عزادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے امور کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، 1 گھنٹہ فرش پر ٹیک کر اس نے عزادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ عزادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا۔ عزادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا۔ ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ عزادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں، سالار عالی مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں، ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے۔ سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تیروں کا مینہ برسا دیں گے،
ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا مینا برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اسد نے کہا، ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مسنع بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، عزادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ سالار نے کہا، میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اردشیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ عزادبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ نوش جان اور قباض معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندرز غر کو کیا ہو گیا تھا، جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع رکھی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ ناظرین کرام، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مسنع بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ اژدابہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ ابن ولید خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے کنارے سے مسنع بن حارثہ کی پکار سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنارے پر اترے تو مسنع نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے۔ مسنع اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مسنع کی نظریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مسنع بن حارثہ پر آئیں تو بھی مسنع کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مسنع نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا، تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مسنع نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور پوری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسنع نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مسنع نے ان دو آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسنا کے ساتھ ہیرا پر حملے کی سکیم بنانے لگے۔ ناظرین کرام، ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم بلایا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل و وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں پر وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی، جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھی۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنک ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے، میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مسنا بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ ناظرین، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر خورنک تک پہنچ گیا، لیکن دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ ایک آدمی بھیس بدل کر خورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنک کا نام و نشان نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ ان کی روایات زندہ ہیں۔ مسنا بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے جن کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو خورنک سے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔